گیا ہے، اور شہاب نے جب سے من چاہی دلہن پا لی ہے اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش اخلاق ہو گیا ہے۔ خوش اخلاقی اور کاروبار میں خوشحالی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ شہاب گاہکوں کے ساتھ حلیمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنے لگا، کاروبار میں اضافہ ہوا، اور جو مندی چل رہی تھی وہ نہ رہی۔ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ سبھی کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ سائرہ کے آنے سے شہاب کی خوشحالی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات شہاب نے بھی ذہن نشین کر لی، اور وہ بیوی کی چاہت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اس کی پہلی بیوی کو یاد کرتے تو اسے بد نصیب کا لقب دیتے، اور دوسری کو خوش نصیب کہتے۔ ظاہر ہے کہ جس کو پیا چاہے وہی سہاگن۔ سبھی دن ایک سے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ کہاوتیں درست ہوتی ہیں۔ ایک روز وہ ہو گیا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ایک معمولی سے واقعے نے چین سکون غارت اور آباد گھر کو تہس نہس کر ڈالا۔ سائرہ اپنی نند کی کنگھی کر کے بال سنوار رہی تھی، اور ساس چارپائی پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ اچانک ایک صدا سنائی دی، بندے ہار چوڑیاں پراندے لے لو، پازیب اور گرگابیاں خرید لو۔ یہ چوڑی والا کبھی کبھی ادھر پھیری لگاتا تھا۔ قصبے سے آتا، خاص طور پر جب کسی کے گھر میں شادی بیاہ کی تقریب نزدیک ہوتی یا عید کا موقع ہوتا، اسے خبر ہوتی کہ اب قصبے والوں کو اس کی ضرورت ہے۔ گھروں میں سہاگنیں لڑکیاں بالیاں بھی اس کی صدا کی منتظر رہا کرتی تھیں، کیونکہ اس کے پاس جو مال ہوتا وہ یہاں نہیں ملتا تھا۔ شہر سے خواتین کی دل پسند اشیاء خرید کر لاتا اور گاؤں اور قصبے میں فروخت کیا کرتا۔ جہاں سائرہ رہتی تھی، اول تو بازار کوئی خاص نہ تھا، کچھ دکانیں تھیں جن میں یہ مال مطلوبہ دستیاب نہ ہوتا تھا، لہٰذا چوڑی والے اپنے ٹوکرے میں یہ سامان بھر کر سر پر رکھے گاؤں گاؤں صدا لگاتے، اور دروازے پر پردہ نشین خواتین پسند کر کے خرید لیا کرتی تھیں۔ اس روز بھی جب مٹھو کی صدا کانوں سے ٹکرائی تو سائرہ کی نند ریحانہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی اور مٹھو کو پکارنے لگی۔ وہ ایسی ہی پکار کا منتظر تھا، فوراً آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور ٹوکرا ڈیوڑی میں رکھ دیا جہاں گھر کی خواتین اپنی من پسند چیزوں کا انتخاب کر سکتی تھیں۔ دوسری نند بطول نے ٹوکرے پر نظر ڈالی اور پکارنے لگی، بھابھی سائرہ ادھر آنا، دیکھو وہ کیسی شاندار چوڑیاں اور گرگابیاں ہیں، آؤ مجھے بتاؤ کون سی لوں۔ سائرہ نے ساس کی طرف دیکھا جیسے اجازت طلب کر رہی ہو۔ وہ بولی، ہاں ہاں جاؤ، دیکھو اور تم بھی اپنے لیے پسند کر لو۔ یہ چوڑی والا کبھی کبھار ہی پھیری لگاتا ہے، جانے پھر کب آئے۔ عید قریب ہے، جو پسند آئے لے لو۔ نند بھاوج ڈیوڑی میں بیٹھ کر ٹوکرے سے اپنی پسندیدہ چیزیں اٹھا کر ایک جانب ڈھیر کرتی جاتی تھیں۔ انہوں نے 2 جوڑے گرگابیاں، ہار، بندے اور چوڑیاں پسند کر لیں۔ پھر بطول نے کہا، لالا ہم کو چوڑیاں پہنا دو۔ اس نے کانچ کی درجن بھر چوڑیاں دونوں کلائیوں میں پہن لی۔ پھر وہ اٹھ کر سائرہ سے پوچھنے لگی، بھابھی کیسی لگ رہی ہیں چوڑیاں؟ بہت اچھی، جواب ملا۔ تب وہ بولی، تو آپ بھی پہن لیں بھابھی۔ ساس نے کہا، ہاں ہاں دلہن، تمہاری پہلی عید ہے، دونوں کلائیوں میں بھر کر پہنو۔ ساس کی اجازت پا کر اس نے خوبصورت لال رنگ کی چوڑیوں کا انتخاب کیا اور مٹھو سے بولی، یہ پہنا دو۔ اس نے کلائیاں آگے کر دیں اور مٹھو نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چوڑیاں چڑھانا شروع کر دیں۔ اتفاق سے شہاب اسی وقت گھر پہنچ گیا۔